تو یہ ایمان جو ہے بھائی اتنی چیز ہے چھوٹی سی بھی ہو لیکن چنگاری ہے الحمدللہ، ایک اثر رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. کتنا بڑے سے بڑا آدمی جس کے اندر یہ نہیں ہے اس کو بچا سکے گی جہنم کے آگ سے نہیں بچ سکے گا فار ایور. قرآن کا فیصلہ یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ چاہے کتنی بڑی درجے کا انسان ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اس میں اگر ایمان نہیں ہے تو بچ نہیں سکے گا. اس کب تک؟ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کو رکھنے کی پتہ ہے. لیکن جس میں ایمان ہوگا ذرے کے برابر ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم میں رکھنا ہی نہیں، میں نے نکال لینا ہے. تو باغ مفتی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ وہ ایمان والوں کو جو رکھا جائے گا وہ سزا کے طور پہ نہیں رکھا جائے گا. بولے سبحان اللہ. ان کی بیوقوفی جیسا کہے گا کہ تمہیں موقع دیا تھا، یہ جو گناہ تھے جو چپکائے ہوئے تھے تمہیں، اگر دنیا میں صاف کرا جاتے، ایک محفل ذکر میں بیٹھ جاتے تو معاف ہو جاتے سارے گناہ. دیکھو تمہاری قسمت میں ایسے ہی نہیں ہوگا، مرنے کے تمہیں دن آ گئے ہیں، مرنے والے تم ہو گئے ہو، بڈھے تم ہو گئے ہو، کھنگارتے ہو، کھانسی مارتے ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک محفل میں جاؤ تو اللہ سارے گناہوں کو صاف کر دے گا. جب گناہ صاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو رکھنا ہے جہنم میں، میں کیوں بھیجوں گا جہنم میں؟ تو اس لیے بھیجوں گا کہ میں ان کو انہوں پاک نہیں کیا اپنے آپ کو، تو میں اس آگ سے پاک کروں گا ان کو. تو یہ تو ہمارے پہ آپشن ہے کہ یہاں پاک کرا لیں اپنے آپ کو یا پھر جہنم کی آگ سے پاک ہو. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے ہوئے ہیں. آپ بتائیں ایسے اعمال دیے ہیں کہ صبح کیا ہے، روز صبح آتی ہے نہیں، کیسے گزارتے ہیں؟ بسترے پہ چائے پی لی، کافی پی لی، 2 گھنٹے اور سو جائیں، 1 گھنٹے آرام کر لیں. ایک تو یہ کوئی فائدہ ہے روز آ رہی ہے، اور ایک یہ ہے فجر پڑھو یار الحمدللہ، وہی صبح آ رہی ہے، فجر کے ساتھ آ رہی ہے، آ رہے ہیں ماشاءاللہ فجر پہ. جس فجر پہ چلا انسان اس صبح کو منانے کے لیے، ہم یہ صبح منا رہے ہیں کیا؟ کتنی بڑی اچھی دعا ہے. جہاں صبح اٹھتا ہے نا آدمی دعا مانگتا ہے، صبح اٹھنے کی دعا میں ہے نا، بڑی پیاری دعا ہے. اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ 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 شکر ہے. یہ دعا ہے عربی کے اندر، تیرا لاکھ 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 دفعہ شکر ہے کہ تو نے مجھے میری جان کو لوٹا دیا ہے. شکر کرتا ہے کہ تو گئی تھی، وہ چلی جاتی ہے. آپ بتائیں جب آپ سوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ نہیں ہوتا. میں نے تھوڑا سا چکھا ہے موت کا مزہ میں نے تو چکھا ہے، میں تو کمپیئر کر سکتا ہوں، کچھ فرق ہی نہیں ہے. نیند میں اور موت میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے بھائی. یہ دعا مانگ رہا ہے اٹھتے ہی، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے میری جان کو لوٹا دیا اور مجھے تو نے سوتے میں نہیں مارا. سبحان اللہ کا شکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ کتنی بڑی بات کی کہ یا اللہ، اور تیرا کتنا بڑا شکر یہ ہے کہ تو نے اس زمین کو اور آسمان کو ہٹایا ہی نہیں اپنی جگہ سے. اگر تو اس کو ہٹا دیتا تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اس کو واپس لا سکتی، روکے رکھا تو نے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شان کتنی زبردست ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو، اس پہ شکر کرتا ہے. کیوں شکر؟ اس لیے کرتا ہے کہ موقع تو نے ایک اور دے دیا مجھے کہ میں اپنے گناہوں کو صاف کر لوں گی. ورنہ تو اگر مجھے اس طرح مار دیتا تو یہ گناہ تو ہے میرے ساتھ، تو یہ تو پھر میرے دوزخ میں جا کے دھلتے، اس آگ سے میں دھونا پڑتا. تو یہ شکر انسان کیسے کر رہا ہے اٹھ کے؟ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے مارا نہیں، بلکہ تو نے مجھے زندگی دے دی. بند کرو یہ کیا ہے، مجھے نہیں پسند. اس وقت مجھے ایک چیز پسند ہے بس، سبحان اللہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض پسند ہے. یہ کائنات کے ایک ایک ذرہ جو کام کر رہا ہے اس وقت، میں چاہتا ہوں سب بند کر دے اپنے. تو جو چیزیں وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ بھی میرا، سجدہ بھی میرا، نماز بھی میری ہے، تہجد میری ہے، قرآن. بس میں نہیں چاہتا اس وقت یہ کام کر، یہ نہیں پسند. مجھے جو پسند ہے وہ تو کر، میں تیرا مالک ہوں. نہ ہم اپنی پسند لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی اس وقت یہ کرنا چاہیے، اس وقت فلاں یہ کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. کتنی بیوقوفی ہے. نہیں اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کہتا ہے سب کچھ جو دنیا میں آسمان کا مالک میں ہوں. بہت کچھ قدیر، ہر چیز کی قدرت میرے پاس ہے.
سبح للہ ما فی السماوات والارض. بس اس وقت کیا ہے، ہر پتہ جو اس وقت سب کچھ اپنے آپ کو فنا کر چکا، بھول چکا ہے. کسی چیز کے مجھے اس وقت پتہ نہیں پسند. مجھے کیا چیز آئے گی کہ تو بیٹھا ہو، گردن جھکی ہو اور ذکر میرا ہو. بس اللہ والوں نے یہ کام پکڑ لیا، اور صحابہ نے یہ پکڑ لیا. نبی پاک نے خود یہی کام فرما دیا کہ میرے رب کو تو یہی پسند ہے. جب ان کو دیکھا سب سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے تو یقین یہی پسند ہے رب کو. علی نے وہ کام شروع کر دیا، ابو بکر نے وہ کام شروع کر دیا، عثمان نے وہ کام شروع کر دیا، طلحہ نے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، سب نے کام شروع کر دیا. بھئی یہ وقت جو ہے اس وقت کیا ہے، ہمارے شیخ الحدیث حضرت محمد ذکیر رحمۃ اللہ علیہ سب لگ گئے اس کام پر کہ بھائی کیا ہے کہ صبح کو چھوڑ دو سب کام، بس کیا ہو، سبح للہ ما فی السماوات تعریف ہو جائے اللہ کی. بس بیٹھ کے ہے نا. یہ کیا ہے سنیں، اللہ کہتا ہے یہ جشن ہو رہا ہے زندگی کا جو میں نے تجھے دی ہے، اس ایمان کا کہ ایمان کے ساتھ تجھے میں ایک اور صبح دے رہا ہوں. تو جس نے یہ کام کر دیا اس نے یقینی شکر کر لیا. اس شکر پہ دیکھ کیا انعام دیتا ہوں کہ تو ہے یہاں، لیکن جو سب سے محبوب اور بہترین مجنون والی یعنی عاشقوں والی عبادت جو ہے، سبحان اللہ، کہ تو اس وقت عاشق بنا ہے میرا. اللہ کیا کہتا ہے اس وقت تو میرا عاشق بنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے تو نے مجھے یاد کی ہے، تو اس وقت تجھے انعام بھی دوں گا، عاشقانہ عبادت کا انعام دوں گا. جس عبادت کو کوئی سمجھ نہیں سکے گا، اس عبادت میں کبھی ننگا کرتا ہوں، کبھی کپڑے پہناتا ہوں، کبھی دوڑاتا ہوں، کبھی کچھ کراتا ہوں، کبھی طواف کراتا ہوں، کبھی بگاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ دیوانگی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ دیوانگی ہے. کسی دیوانے کو دیکھا نا کہ ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی اس دکان پہ چلا گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی مسجد میں آ گیا، ہم کہیں یہ دیوانہ ہے. تو کسی نے اگر اللہ کے دیوانے دیکھنے تو حج کر لے جا کے، حج کر لو. تو فرشتے بھی کہتے ہیں کیسے دیوانے ہیں، کبھی پہاڑی میں بھاگ رہے ہیں، کبھی طواف کریں، کبھی پانی پینا شروع کر دیتا ہوں، اتنا پانی کہتا پیٹ پھٹے. سبحان اللہ، کر کیا رہے ہیں. کبھی کپڑے اتار دیتے ہیں، کبھی جوتے اتار دیتے ہیں، کبھی جا کے گرم اس میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں بھاگتے ہیں، پھر جا کے پتھر گرنے لگتے ہیں، پھر پتھر مارتے. یہ کر کیا رہے ہیں لوگ؟ اللہ کہتے ہیں یہی تو عشق ہے. سبحان اللہ، واہ، کہ شاید اللہ یہاں مل جائے، شاید اللہ یہاں مل جائے، شاید پانی سے راضی ہو جائے، شاید طواف سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ، یہ ہر ادا سے اللہ کو تلاش کر رہا ہے وہ عاشق. کہتا ہے تم حشر دیکھو گے آخرت میں کیا ہوگا. یہ جو جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فرشتے او کدھر جا رہے تم، کون ہو؟ پھر تو پیچھے حساب کو تم یہاں کہاں آ گئے. جی ہمیں مت رہو کہ ہم تو بے حساب ہیں. سبحان اللہ، تم بے حساب ہو. وہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، لوگ حساب کے چکر میں پھنسے ہیں، تمہیں کسے چھوڑ دی ہے؟ کہیں تمہارے حساب کتاب دکھاؤ، کدھر سرٹیفکیٹ؟ فرشتے پوچھیں گے چھوڑو چھوڑو، ہم تو بے حساب لوگ ہیں. کیوں؟ کس لیے بے حساب تم لوگ؟ کیا کیا تم نے؟ کہتا ہم تو وہ لوگ ہیں، فرشتوں سے پوچھے صبح تک بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، اللہ کو یاد کرتے تھے روز صبح شام. تو فرشتے او وہیں سلوٹ پڑے گا جی، تمہیں کون روک سکتا؟ جاؤ جاؤ، تمہارا انتظار کر رہی ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ، تم سے تو دنیا میں ہی وعدہ ہو چکے تھے کہ نہ تمہیں حشر میں روکا جائے گا، نہ قبر میں روکا جائے گا، نہ میدان پلسرات پہ روکا جائے گا. تم تو دیوانے ہو، دیوانگی میں چلو جاؤ، دیوانوں کو کون روک سکتا ہے؟ میرے عزیز ذکر کرنے والے بھائیو، جملہ آ رہا ہے، سب کا انٹرسٹ ہے کہ جو سب سے کم تر درجے کا ایمان، اس میں بتایا کہ پتہ ہے مسجد کہاں ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، حرام کیا حلال کیا، وہ بھی، اور جو اعلیٰ درجے کا جو قطب ہے، غوث ہے، سب کی خواہش ایک ہی ہے، اس خواہش پہ سب برابر ہیں. سبحان اللہ، اس میں بھی وہ خواہش ہے سب سے نیچے، اس سے بڑا اس میں وہی خواہش ہے، اس میں سب کے اندر وہ خواہش موجود ہے، چاہے کتنے درجے کا کم ہے یا کتنا بڑا ایمان والا ہے، لیکن ایک خواہش میں سب برابر ہے، سب میں وہ موجود ہے، چھوٹے میں بھی موجود ہے، اس سے بڑے میں بھی، اس سے بڑے میں، اس سے بڑے میں. پتہ چلتا ہے وہ خواہش ہے ہی سب سے بڑی خواہش. ایسی کیا چیز ہوگی جس کو بھی نماز نہیں پڑھتا اس کی بھی وہی خواہش ہے، جو اعلیٰ درجے کو سی خواہش ہے. کون سی خواہش ہو سکتی ہے؟ میں بتاؤں، ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یا نہیں؟ کم سے کم درجے کا جس کو پتہ ہی نہیں ہے حرام کیا حلال ہے، اس سے پوچھنا محبت رسول کیا ہوتی ہے.
کوئی کچھ کہو نا رسول اللہ تھپڑ مارے گا منہ کے اوپر, کرے گا نہیں کرے گا؟ ہر ایک کے اندر, اور ہر کی خواہش اس سے پوچھ لو, بتایا گیا نا شرما کے, لیکن اس سے لے کے اعلیٰ درجے تک کے لوگوں کی خواہش ایک ہی ہوگی, یا کس طرح دیدار مصطفیٰ ہو جائے, یا نبی ہم زیارت ہو جائے, سرکار ہم سے راضی ہو جائیں. ہو گیا نہیں خواہش؟ تھی خاتون بیچاری اچھی عاشق ہوگی ہوگی, تو کہتی ہے حضرت یہ تو کمال کر دیا آپ نے, یہ آپ کی ترجمانی تھوڑی ہے, یہ تو آپ نے ہر مسلمان کی ترجمانی کر دی ہے. بات سمجھائیے آپ کو, کہتے یہ خواہش ہر مسلمان کی ہے کہ میں جاؤں اور سلام پڑھوں, نبی پیش کروں. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ایسا عجیب شعر کیا ہے کہ تمام لوگوں کی ترجمانی کر دی آپ نے اس شعر کے اندر. تو بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں ہم زیارت ہو. ہاں وہ بیچارہ گناہ گار ہے, منہ سے کہتا نہیں, لیکن اسے کہیے آج تو پاگل ہو جائے گا, زیارت ہو جائے گا. ہوتی ہے زیارت, رمضان ہو جاتی ہے. نبی پاک تو رحمت للعالمین ہے, ایسا کرا دیتے ہیں وہ زیارت ہو جاتی ہے. تو پھر ایک خواہش میں سب برابر. دیکھیے خواہش ہے, خواہش تو سب کی برابر ہے, لیکن اس خواہش تک پہنچتا کون ہے کہ واقعی نبی محمد سے محبت کرنے لگے, زیارتیں کرانے لگے, اپنے پاس بلانے لگے, بلاوے آنے شروع ہو جائیں. جس تو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی چیز رکھی ہے, خواہش بھی اللہ نے پیدا کی ہے, اور یہ سب کچھ رکھا بھی اللہ تعالیٰ نے, سب کچھ کی ہے, تو کیا اس کا انتظام نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایمان والے کی یہ خواہش پوری ہو جائے؟ بولا سبحان اللہ, ہر ایمان والے کی یہ خواہش پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بالکل مسئلہ بنایا ہے, بالکل اس خواہش کا حل رکھا ہے اللہ تعالیٰ. جی ہم تو یہ خواہش رکھ لیتے ہیں جس اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. خواہش میں رکھوں گی یار میں نے صبح پراٹھا کھانا ہے, اور نہ گھر میں آٹا ہو نہ مکھن ہو, اور خواہش رکھ کے میں سو جاؤں, تو صبح پراٹھا ملے گا بھائی؟ میں کہوں اپنی بہن جی پراٹھا کھلائیں گے, کس کا پراٹھا؟ اگر آپ کو شوق تھا تو آٹا لے کر آتے, شاپنگ گئے تھے بٹر لے کر آتے, فلاں جس سے پراٹھا بنتا ہے وہ چیز لے کے آتے, تو میں مجھے صبح کہتے ہیں آپ کو بتا دیتی. اب پراٹھا کہاں سے آئے گا؟ تو خواہش تھی لیکن عمل نہیں تھا. تو اللہ کہتا ہے خواہش ہی نہ رکھو, صرف اس کے ساتھ میں تمہیں عمل بتاتا ہوں, وہ عمل کرو, یہ خواہش اسی وقت پوری ہو جائے گی. جی وظیفہ بتائیں حضرت صاحب, دیدار ہو جائے, یہ کوئی نفل ایسا بتا دے, سب بیٹھے ہوں گے یہاں سے, اور کیے ہوں گے یہ کام انہوں نے, اللہ کو نہیں کچھ دے دو سی. جس نے کام یہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات جس کے لیے بنائی ہے, جس کی سجائے جس کے لیے ہے, تمہیں پیدا اس مقصد کے لیے کیا ہے, تو کیا تمہارے لیے وہ اللہ نے نہیں رکھا ہوگا وہ عمل؟ سبحان اللہ. اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھتے؟ بتائیں اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اللہ یہ ہماری خواہش کرتا ہے, تم تو ایک ہی بات کرتے ہو, ہر رات تمہاری خواہش پوری کر دوں گا. اور ہوتی ہے. سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میں اس وقت اپنا ایمان والا سمجھتا نہیں جب مجھے زیارت نہ لگتا, میں ہر وقت دیکھتا ہوں. اللہ سیوطی فرماتے تھے ایک دن میں ایسے لوگ 70 دفعہ نبی محمد زیارت نصیب ہوتی ہے. پھر صاحب بل مسافہ گفتگو کرتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں. ہم تو اسی چکر میں حاضرین ہیں, غیر حاضرین ہیں, ناظرین ہیں, غائب ہیں, ایسے بیوقوف انسان ہیں کہ تم اس مقام کو کیوں نہیں حاصل کرتے کہ جہاں جو باتیں ختم ہو جائے جو اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا. نہیں یہ نہیں ہم نے, میری بات میں سمجھ آئے, غلط تو نہیں ہے نا, دل میں اتاری نہیں اتری. یہ کام نہیں کرنا. ہزاروں فرقے بنا لیے ہم نے, ہزاروں جھگڑے پیدا کر لیے, کفر کے فتوے ایک دوسرے کو دے دیے, لیکن وہ نہیں کام کرنا جس سے سارے عقدے کھل جاتے ہیں, انسان سارے راز کھل جاتے ہیں. تو خود وہ بن جائے گا کہ تو دیکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں بنائے اللہ تعالیٰ نے, ہماری جو فارمیشن دی ہے نا, ہمیں دل دیے ہیں, جگر دیے ہیں, گردے دیے ہیں, یہ سب ایک ہی سسٹم کے ساتھ دیے ہیں کہ تمہارا کام صرف ایک ہی ہے. سبحان اللہ, تمہارا ایک ہی ہے کہ محظوظ رکھو اپنی زندگی کے اس معاملات کے ساتھ کہ تم ان کو دیکھو وہ تمہیں دیکھتے رہے. سبحان اللہ. کتنے لوگ ایسے
خواہشات کے ساتھ مرے جا رہے ہیں. لیکن اللہ نے تو چھوٹے درجے سے لے کے اونچے درجے تک کے لیے بات کر دی ہے. قرآن میں ایسا درجہ بتا دیا ہے. ہم کو نہیں بلند آواز میں جو ہمارے خواجگان کے تھے کبھی اکیلا پڑھ لیا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ انجیل آپ کو نہیں بتایا جاتا, یہ انفرادی طور پہ آپ کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا کسی کو پڑھیں, آپ پڑھتے ہیں, جو پڑھتا ہے غلطی کرتا ہوگا, عورت یا مرد غلطی کرے گا, اس کے لیے ہے ہی نہیں. اس سے کوئی ترقی نہیں ہوگی. ترقی ہوگی کس سے؟ مراقبات سے ہوگی. جہاں شیخ کی مجلس ختم, پھر آپ کی زبان سے یہ آنا نہیں چاہیے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر تو ضم ہو جائیں ذکر خفی کے اندر. یہ بہت اچھا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا. ابھی بھول جائیں, کہتے ہیں شیخ کی صحبت تک ہے, وہیں پر اس کا کنیکشن ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہی جانتا ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کہ جب اس کی صحبت میں آؤ تو فوراً اس کا ختم, وہاں جہاں پڑھ شروع ہو جاؤ پڑھ. لیکن جیسے فارغ ہوتے ہیں فارغ, بھول گئے مجلس کے ساتھ, یہ ختم, اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. اب ہمارا تعلق کس سے؟ دل سے اور مراقبے سے. یعنی خاموش اللہ کا ذکر, بیٹھو جہاں بھی جاؤ, بس مرغا بن جاؤ. 10,000 لوگ بیٹھے ہو, 5 میں بیٹھے ہو, 3 میں بیٹھے ہو, شادی میں بیٹھے ہو, بیاہ میں بیٹھے ہو, موت میں بیٹھے ہو, جہاں بیٹھے ہو مرغا بن جاؤ. وہ سمجھیں گے تھکا ہے بیچارہ, کام کر گیا ہے, سون دو جی سون دو. اگر یہی سمجھتے ہیں نا تھکا ہے پاگل, کام ہی سونا ہے جی, ہر وقت سوتا رہتا ہے, اس کو کیا پتا سو میں رہا ہوں یا تو سو رہا ہے. سبحان اللہ. ہماری بات سمجھ میں, یہ اس کی قدر کریں. ملنا سارا کچھ اس سے ہی ہے, خفی ذکر سے, جو میں آپ کو سواغ دیتا ہوں. ختم خواجان سے نہیں ملنا ہے. ختم خواجان تو ایک تحفہ ہے جو شیخ دیتا ہے, آپ کی روحوں کو جگاتا ہے. اس کا فیڈ الگ ہے. اس کی صحبت میں بیٹھ کے جیسے ہوتا ہے نا, اس کا وقت وہی صحبت شیخ ہے. اس کا کوئی وقت نہیں ہوگا. کون سا وقت ہے؟ صحبت شیخ ختم خواجگان ہے. اس کے بعد غائب. پھر وقت سارا وقت جو ہے آپ کا انفرادی وہ کس کا ہے؟ یہ نہیں لوگ تصویر لے کے شروع کرتے ہیں ختم خواجگان پڑھنا. شوق ہوتا ہے لوگوں کو, کچھ حاصل نہیں ہوگا. ترقی آپ کی ساری اس پہ جو آس پاس سواز آپ کو شیخ دے رہے, لطائف پہ چلا رہے ہیں. ان لطائف پہ توجہ کریں, جتنا سبق دیے خوب اس پہ آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کریں. چلتے پھرتے ترقی ہو جائے گی, آپ کو اونچے ہونے شروع ہو جائے گی. اس میں لوگ کیا کہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں صحیح ختم جس میں دل نہیں لگ رہا, ہمارا آنکھ بند کر جی, پتہ نہیں چل رہا وہ ذکر کریں نہ کریں, کوشش تو کریں. بالکل یہ نہ کرنا ہے اس میں, بالکل نہ کریں. اس پتہ نہیں اس کو جان بنا لیں, اس کو بگاڑ دے گا آپ کو ذکر. اس میں سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے, یاد رکھیں. اس لیے بتایا جاتا ہے, عورتوں کو بتاتے ہیں اور مردوں کو بھی بتایا جاتا ہے مراقبہ.